زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی 100 کوڑے مرد کو اور 100 ہی عورت کو. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو. اس میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور دیکھنا اللہ تعالی کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے. حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت، اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا. آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم رضوان اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رحم والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، ان کو جاری کرنا ہوگا. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بات کو سمجھیں. تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی اس سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے. ولیشہد، اور اس سزا کے اوپر، یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو، 100 کوڑے لگائے جا رہے ہوں، اس پر گواہی دیں، عذابہما، اس سزا کے اوپر، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو، یعنی پبلکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے، تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو، اور ڈیٹرنس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے کے لیے. یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے. دنیا میں سب سے کم زنا 2 ملکوں میں ہوتا ہے، نمبر 1 سعودیہ، نمبر 2 ایران، کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں. اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے. تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے، حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سخت ہے، اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو، بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے، وہ کہے گا میں گولی مار دیں گا انہوں. تمہاری ماں کے ساتھ کرے، وہ کہے گا میں گلا کاٹ دوں اس کا. تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزائیں ہیں. اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا، یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی، بلکہ کم از کم 4 گواہ اس حوالے سے پیش بھی کرنے ہوں گے، پھر جا کے یہ سزا اسٹیبلش ہوگی. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زنا بالجبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا، جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں. اور اگر زنا بالرضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنسار کیے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں، پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں. تو ڈیٹرنس کے لیے کہا گیا کہ پبلکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے، شہادت دیں گے، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے. الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی. یہ بات محاورتاً کی جا رہی ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے، کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ. او مشرکہ، یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ. اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاح کرے، اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں نا، یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں. یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ، او مشرک، یا مشرک مرد کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہے. اللہ یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جائے گی. اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم
ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بہت نیکی کا کام ہے، اور لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا جائے، کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر 4 گواہ نہیں لا سکے، اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایگزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہے۔ صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی، بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو، تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے۔ وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہیں تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں، اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے بھی نیڑے نیڑے ہی انہیں کے تقریباً ہے نا، تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی، عدالت میں پیش کرنے کی، تو نے کون سے نیکی کما لی ہے، بجائے یہ کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا، اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے۔ اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی، ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیے اور فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب تک کہ انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی۔ میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا۔ تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے، تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا۔ لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اب وہ کہہ رہی میں معافی مانگ لینا، میں دگنا دے دینا، نہیں، اب پبلکلی چونکہ رپورٹ ہوا ہے گناہ، اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے۔ اس کی حکمت سمجھیں، یہ دہشت کے لیے ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا، ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی۔ اور جب چیز عام نہیں ہوگی، اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی، پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا۔ بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے، اب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے۔ تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کا کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، ظاہر ہے جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہیں، اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے، پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی، وہ گواہ نہیں لا سکی۔ تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینیٹ علم ہے، تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا۔ تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی، اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت بدل، شریعت نہیں بدلی۔ شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے۔ حدود تو اپنی جگہ موجود ہے، اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے، میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا، کوئی گواہ نہیں ہے، اس نے خود اعتراف جرم کر لیا، ایک عورت ہے اس نے خود اعتراف جرم کر لیا، تو اب پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز، تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائے اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے۔ ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے،
اور اب تو میڈیا کا دور ہے، الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے، یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے، ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. تو میں یہ مطلب یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ضروری سمجھتا تھا، اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیتا. تو کہا گیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو پھر ہم قذف کہتے ہیں، یعنی تہمت اور بہتان تراشی کی سزا قذف ہوگی. یعنی وہ اگر گواہ نہیں لا سکا، ذرا یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ جھوٹا الزام لگا دے. آج کل تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا، جھوٹا الزام بھی لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ظاہر وہ پھر اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے وہ عدالت میں اگر جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی شامت پھر اس کی پھر آئے گی. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس معاملے کو دبا لے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ جا کے نہیں جی میں خود دیکھا ہے میں قسم چکنا پاوے، تو جنی مرضی قسم چک، گواہی لانی پڑے گی، کوئی پروف پیش کرنا پڑے گا، 4 گواہ لے کے آئے یا کوئی اتنا سٹرونگ ایویڈنس ہو کہ جو اس کا قائم مقام اس حوالے سے بن جائے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر ایسے شخص کی شہادت گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی جس نے اس طریقے سے جھوٹی تہمت لگائی ہے، یا اس نے تہمت تو صحیح لگائی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا، 4 پورے نہیں کر سکا، کوئی سٹرونگ ایویڈنس نہیں دے سکا. تو اب ایسے شخص کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہمیشہ کے لیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر ایسے لوگ ہوں گے فاسق. البتہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لیں اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. پھر ان کی پھر تو جو ہے اس حوالے سے گواہی توبہ کے بعد قبول کر لی جائے گی. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں جو سیدہ عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی. حدیث افک اسے کہتے ہیں، حدیث الافک. افک کہتے ہیں الٹا کر دینے کو، تہمت لگانے کو، الزام تراشی کرنے کو. تو سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی بڑی ڈیٹیل سے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس حدیث کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3579 نمبر 3579، کہ سیدہ عائشہ پہ جن 3 اصحاب نے تہمت لگائی تھی، 2 مرد اور 1 عورت، اور عورت بھی کوئی عام نہیں تھی، ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن تھی، اس پہ بھی، اور سیدنا حسان ابن ثابت پہ بھی، اور 1 اور صحابی تھے. 2 جو ہے وہ مرد صحابی اور 1 عورت، اس کے اوپر پھر قذف لگائی گئی تھی. ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائی تھی. مستح، وہ سیدنا ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، سیدنا مستح رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ زینب کی بہن تھی رضی اللہ تعالی عنہا. ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ قذف لگائی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا. اب ہم اسی کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث ہیں ان کو کور کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو 5 آیات ہیں ان میں لعان کا مسئلہ آیا، میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے ان احادیث کو جو زنا کی حد جو جاری کی جاتی ہے رجم کی شکل میں یا 100 کوڑوں کی شکل میں، اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اس حوالے سے بھائیو مشکات المصابیح میں، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے، پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اس میں زنا کی جو سزا ہے اس کانٹیکسٹ میں 35 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3555 3555 یعنی 3555 سے لے کر 3589 تک، یہ کل 35 احادیث ہیں. جسے شوق ہو تو وہ پڑھے. البتہ میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. 5 کی 5 جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفقن علیہ، اور مشکات کے نمبر بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3446 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا خون کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال نہیں کیا کہ اسے قتل کیا جائے، سوائے 3 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1، جان کے بدلے جان، یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. وہ مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈ ہے، اور مسئلہ نمبر 86 بھی، قتل مسلم کی سزا کے اوپر خودکش حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آج کل جو جہادی تنظیم ہے اس کے حوالے سے مسئلہ 28 اور مسئلہ 86. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ زانی
مرد و عورت ان کو بھی قتل کیا جائے گا سنسار کر کے، یعنی پتھروں کی بارش کر کے ان کے اوپر پتھر مار کر، زمین میں گڑھا کھود کر۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، یعنی فساد فی الارض کرنے والا، جو آیت محاربہ آئی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 45 بھی اور مسئلہ نمبر 49 گستاخ رسول کی سزا سے متعلق اور گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ان کے متعلق ریکارڈ کروائے ہیں 2 لیکچر۔ اس میں نے بتایا تھا گستاخ رسول جو ہے اگر فساد فی الارض کرنا شروع کر دے، ایک تو ہے کہ کسی سے کوئی جملہ نکل گیا تو اسے توبہ کروائی جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، جی گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ نے ایک ایسا ٹیکہ امت کو لگایا ہے جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کی سب نے ہی لے لیا ہے کہ جی اب توبہ ہی قبول نہیں ہے، یعنی مشرک کی توبہ قبول ہے دنیا میں اگر توبہ کر لے، وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی تھی اس حوالے سے مسئلہ نمبر 49 کے اندر کہ نہیں توبہ اس کی قبول ہوگی۔ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس سے بڑے گناہ کی توبہ ہے۔ جو عادی مجرم ہو جائے، فساد فی الارض کرنے والا ہو، اس کے اوپر پھر جو ہے وہ فساد فی الارض کی سزا لگے گی، اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ الگ سے ٹاپک ہے، میں سکپ کرتا ہوں، میں نے اشارتاً یہ بات کر دی یہاں پر۔ تو یہ یہاں پر کلیئر کٹ آیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی، سنسار۔ اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری انسانیت کا اجماع ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں بھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر آیات پائی جاتی ہیں، ایون ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی یہ آیات اس قسم کی موجود ہیں جو ان کے بقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہے، اس لیے میں آیت کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3555 مشکات میں، اور بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زنا کا مقدمہ پیش ہوا۔ ایک کنوارے لڑکے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنوارے لڑکے کو 100 کوڑے لگوائے اسی سورۃ النور کی آیات کے تحت، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاقے سے 1 سال کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا، اور اس عورت کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ اور ظاہر ہے یہ دہشت کے لیے اتنی سخت سزا۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3559 3559 ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ، تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلکلی ذلیل کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا پاتے ہو تورات میں؟ انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی، اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، سیدنا عبداللہ ابن سلام، جن کا ذکر قرآن میں اشارتاً سورۃ الاحقاف میں موجود ہے، تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روئے عرش پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لیں، یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ امی تھے۔ تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی، اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے اس صحابی کی واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے، اور یہ آج تک موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا، انہوں نے تورات سے وہ ساری کی ساری آیات نقل بھی کر دی ہیں تفہیم القرآن کے اندر انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، اور ظاہر ہے وہی کر سکتے تھے آپ۔ ایون پرانی ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں، اور باقی مفسرین کسی نے تورات سے حوالے نہیں پیش کیے، بس ہماری احادیث اور آیات کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا تورات میں موجود ہے۔ یہ مولانا مودودی کی جو ہے وہ خدمت ہے بہت بڑی کہ انہوں نے وہ آیات تلاش کی ہیں کتاب الاستثناء چیپٹر سے، اور آج بھی جو تورات موجود ہے اس کے اندر وہ موجود ہے، وہ آیات انہوں نے ساری کی ساری نقل کی ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال پھر ان کو رجم کر دیا گیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کا بھی، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، اور جیوز اور کرسچنز کا، پوری انسانیت کا اجماع ہے اس رجم کی سزا کے اوپر۔ لہذا امین احسن اصلاحی صاحب ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور یقیناً ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ امین احسن اصلاحی صاحب کی جو تدبر القرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر میں سے ہے، اور خصوصاً قرآن کا جو نظم اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ بعض اعتبار سے تفہیم القرآن سے بھی بہتر ہے،
جو نظم کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہوئی. اور جاوید احمد غامدی صاحب بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں, ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں اپنا مرشد ان کو مانتا ہوں کئی معاملات میں, لیکن جن معاملات میں ان کے عقائد و نظریات ہمارے بزرگوں سے ٹکراتے ہیں, بزرگوں سے مراد یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, محدثین کی, یعنی امام بخاری کی, امام مسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے جو ان کے معاملات ٹکراتے ہیں, اس معاملے میں ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے. اور اس میں ایک رجم کی سزا کا ایشو بھی ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں. یعنی وہ یہاں تک مانتے ہیں کہ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کرتے اس سزا کا. وہ کہتے ہیں کوئی اگر عادی مجرم ہے زانی, اس کو رجم کروایا جائے گا, عام شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے. قرآن کی روح سے وہ اس قسم کے جو معاملات کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں اب اس کے اوپر اگر لیکچر دوں تو مجھے گھنٹوں چاہیے. تو چونکہ کام پہلے ایک شخص نے کر دیا ہے, امت کے بہت بڑے ایک اسکالر اور خود غامدی صاحب کے استاد, اور وہ غامدی صاحب امریکہ میں جب کوسچن آنسر سیشن کر رہے تھے نا, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہم بات کیوں سنیں, آپ کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی. واقعی وہ بھی ایک کپڑے کے تاجر تھے, بڑی صحیح اینٹی وینم دیا انہوں نے. ان کا میں بریلوی اور دیوبندی علماء سے پوچھتا ہوں کہ امام حنیفہ کے پاس کون سی ڈگری تھی, کس مدرسے کی؟ وہ تو کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے, یہ تو پارٹ ٹائم ان کا بزنس تھا نا, دعوت و تبلیغ کا کام. تو اگر ان کے پاس ڈگری نہیں تھی تو میرے پاس, پھر انہوں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن میرے استاد وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر مولانا مودودی رحمہ اللہ, اور دوسرے نمبر پر امین احسن اصلاحی صاحب رحمہ اللہ. میں ان کے لیے دعائے رحمت ہی کروں گا, کیونکہ میرے جو مرشد ہے ڈاکٹر اسرار صاحب, میں جن کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں, اس کے باوجود قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہے میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ان کے بھی استاد یہی دونوں پرسنالٹیز ہیں, امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا مودودی صاحب رحمہم اللہ وعلیہم السلام اجمعین. تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی صاحب ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان استادوں نے آپ کو کوئی ڈگری نہیں دی. تو انہوں نے کہا کہ جو صحیح استاد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں نہیں دیا کرتے, وہ اپنے شاگردوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں. تو میرے پاس دعائیں ہیں, ان کی ڈگری نہیں ہے لیکن دعائیں ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے, حالانکہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں وہ, اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں مولانا مودودی نے بہت بڑی خدمت کی ہے. ٹیکنیکلی ڈسکشن اتنی ان ڈیپتھ کسی اور شخص نے رجم کی سزا کے حوالے سے نہیں کی ہے. مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے, سورۃ النور کا جو تعارف انہوں نے کروایا, آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو یہاں پہ بیان کروں, پھر مجھے تو لگ رہا تھا 3 گھنٹے اس کے اوپر لگ جائیں گے. تقریباً 30 سے 40 صفحے انہوں نے ڈسکشن کی ہے سورۃ النور میں رجم کی سزا سے متعلق جتنے اختلافات ہیں. پھر انہوں نے تورات سے, انجیل سے, ہندوؤں کی کتابوں سے, قرآن حکیم سے, بخاری مسلم سے احادیث کراس ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ کی ہیں. اور اس حوالے سے جو رجم کی سزا کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیات سے کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں, اور ان سورۃ النور کی آیات کی روشنی میں انہوں نے ایک ایک چیز کا بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے. بہت بہترین کام کیا ہے مولانا مودودی نے, اور میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس حوالے سے اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان القرآن کے دوران امین احسن اصلاحی صاحب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جو اس حوالے سے ان سے ہوئی ہیں. بال ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ اپنی جگہ. تو میں اس لیے یہ لینیٹ گوشہ رکھتا ہوں غامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں ان انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام مکاتب فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق پر ہیں, اور جب لوگ ان کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈینائی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اپنے بزرگوں کا ان کی غلطیوں سے بھی کہتے ہیں نہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے. تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے, تو ان سے تو گستاخانہ عبارات بھی وہ ثابت نہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے کی ہیں. تو آپ اختلاف رائے رکھیں. میرے غامدی صاحب کے خلاف کلپ چڑھے ہوئے ہیں, ریپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن شیک ہینڈ ود وومن, اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے. اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کے ایشو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں. داڑھی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 33 میرا ریکارڈ ہے, نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ ہے. میں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر, لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی, ہمارا انٹیلیجنشیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا, ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا نا اس دور حاضر میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفرٹ ہے. باقی علماء بھی ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں, احمد دیدار صاحب بھی ہیں,
اور لوگ بھی ہیں، لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنالٹیز بہت اہم ہے. اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں، پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مودودی صاحب کی، اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں. تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی دلائل رکھتا ہوں، جس نے ایگری کرنا کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے. تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے علماء کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تو یہ غامدی صاحب کے لیے کیوں رکھتا ہے؟ میرے بھائی، آپ کے مولوی دین سے روٹی کما رہے ہیں اور دین کو جان بوجھ کے بدل رہے ہیں، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنالٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں. جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو. پھر وہ اینڈ پہ کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے. وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں، لیکن باقی مقاصد فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں، تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے. پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچیوڈ غامدی صاحب والا کریں، پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پازیٹو الفاظ استعمال کریں گے. جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں، فطرانے، چندے یہ اکٹھے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے؟ اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے آزاد کریں، پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا. تو میں بات کروں کہ غامدی صاحب کے خلاف پورا پراپوگنڈا کرتے ہیں یا رجم کے اوپر، اب ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھ رہے ہیں یہ غامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھ رہے ہیں بیسیکلی. تو میں ان کی پازیٹیو چیزوں کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو، اپنے استاد کی کتاب کو، قرآن کی اس تفسیر کو، اس کا PDF ہم نے اہل سنت پاک .com پہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور نظر ذہانی فرمائیں اس حوالے سے. باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں یہ ساری متفق علیہ احادیث ہیں، ایبسولوٹلی بخاری میں نہیں ہے کوئی، نہ مسلم میں، بخاری مسلم دونوں میں. اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3560 اسی چیپٹر میں، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا. یہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے، باقی معاملات بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں گھڑی. تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ ظاہر انسان تھے نا، وہ فرشتے تو نہیں تھے، نہ وہ پیغمبر تھے، غلطی ہو سکتی تھی ان سے. پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے رخ انور پھیر لیا، یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا. 4 دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا، سنسار کروا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے لیے دعا فرمائی. الحمدللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لی تو اب اس کو بعد میں بھی مطعون کیا جائے گا، ایسا نہیں. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں 3561 ہے اور مشکات ہی میں 3562 بھی ہے، مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے. یہ مشہور حدیث ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ ان سے زنا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وائڈ کیا. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی رپورٹ بھی کیا جائے. اب کسی سے زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے، دیٹس اینف. ضروری نہیں اس کے اوپر حد جاری کی جائے جب تک کہ پبلکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے، جو میں نے شروع میں بتایا. اس کو پھر صبر نہیں آیا، دوبارہ حاضر خدمت ہوا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے. 4 دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا، 4 دفعہ اس نے گواہی دے دی، قرآن میں بھی آیا 4 دفعہ گواہی، 4 دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو، یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہو؟ اس نے نہ کیا ہو. تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا، اسمیل لی، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کروا دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ. پھر کچھ ہی
عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا، غامدیہ ایک قبیلہ تھا، اسی وجہ سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہوا ہے. آج تو انہوں نے بھی ٹروتھ ریویل کر دیا ہمیں. یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا، کہا جا اللہ سے توبہ کر. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے مائز کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، میرے تو زنا والے معاملے میں اب کوئی شک بھی نہیں رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو، یہ بچہ پیدا ہو جائے. بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاٹا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے، کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے. 2 سال تک دودھ پلایا. پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. آپ یہ دیکھیں 2 سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے. یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ. یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتا ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اس کے اوپر لعنت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا. یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے. مشکات میں 3565 ہے کہ وہ جو مائز نامی صحابی تھے، وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے، تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے، شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. یعنی آپ آخری درجے تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے. یعنی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے، بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں عافیت ہے. تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، میں یہاں پر بیان کر دوں. مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے بیان کی تھی، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر 575 نمبر ہے 575، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ تباہ آزمائی کی ہے. میں نے انٹر کورس کرنے کے علاوہ اس عورت کے ساتھ ہر قسم کی برائی کی ہے سوائے انٹر کورس کرنے کے، یعنی وہ جماع والا معاملہ نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرمائی کہ نماز کو قائم رکھو دونوں دن کے دونوں سروں کے اوپر اور دین کے اوقات کے اندر، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا. تو اس سے بات پتہ چلی جب تک انٹر کورس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سزا زنا والی لاگو نہیں ہوگی. پھر اس سے لوگوں نے دوسرے مطلب بھی لینے شروع کیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹس مارنا شروع کر دیں، عورتوں کے ساتھ باقی کام کریں، یہ کام نہ کریں. تو اس کے رد میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے، اگر کوئی عادی مجرم ہے تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا. مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے. یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس، لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں، اور اس حوالے سے میں نے اس حدیث کو بھی وہاں پر بیان کیا تھا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ میں نے گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے. بلکہ اس حوالے سے جتنی گفتگو آج میں نے رجم کی سزا کے حوالے سے یہ کر دی، باقی تفہیم القرآن جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ریزالو کیے گئے ہیں. اب اگلی 5 آیات پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اگلی دفعہ حدیث الافک یعنی سیدہ عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی معاذ اللہ بدکاری کی، اس حوالے سے جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہے میں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ انہی کے کانٹیکسٹ میں سیدہ عائشہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرمائی. سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک. یہ سیدہ عائشہ کی بہت بڑی فضیلت ہے قیامت تک کے لیے، ان کی جو عصمت والا معاملہ ہے. باقی سیدہ عائشہ سے جو دوسری غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ آیات ان کو کور نہیں کرتی ہیں. جو جنگ جمل والا معاملہ ہے اس کے اوپر الگ سے احادیث موجود ہے،
قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو اس حوالے سے جو ان سے وہ اجتہادی غلطی ہوئی اور انہوں نے معافی بھی سیدنا علی سے مانگ لی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا, اور پھر وہ مرتے دم تک روتی بھی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے یہ کیا ہوا. مصنف ابن ابی شیبہ میں, صحیح بخاری میں, مسند احمد میں کئی احادیث موجود ہیں. حدیث حوض کے اوپر پورا باب باندھا ہے شیخ ناصرالدین البانی نے. اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے, اس میں نے وہ تمام حدیث سیدہ عائشہ کے حوالے سے بیان کی ہیں. وہ جو ان کی غلطی ہے وہ معاملہ الگ ہے, جو ان کے اوپر زنا کی تہمت لگی وہ معاملہ الگ ہے. اس معاملے میں سیدہ عائشہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور الحمدللہ کوئی مسلمان سیدہ عائشہ کے اوپر اس طرح کی تہمت ان کی کردار کے حوالے سے نہیں لگاتا, بلکہ کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی. کافرہ ضرور ہوئی ہیں. سیدنا لوط علیہ السلام, سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے سورہ تحریم کی آخری آیات میں کہ وہ کافرہ تھی, لیکن بدکاری والا معاملہ کسی نبی کی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ والا معاملہ اگر کوئی کرتا ہے, اور الحمدللہ کوئی سنی ہو شیعہ ہو اس طرح کی کوئی جرت نہیں کرتا. باقی جن معاملات میں شیعہ کا ایلیگیشن ہے وہ ایلیگیشن بالکل درست ہے, اس کے بعد جو وہ رزلٹ نکال کے نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. اور وہ بھی صرف غالی قسم کے جو شیعہ رافضی ہیں وہ کرتے ہیں, عام اہل تشیع سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ.